کو اگر ایوانی عزت نہ دے، ان پر سوالیہ نشان اٹھائیں، ان کی تذلیل کا سبب بنے، تو عام پاکستانی اور وہ لوگ جو کہ مختلف طریقوں سے اپنی پرسنل گرجز یا کوئی ایسی چیز جس کو ان کو خدا نہ خواستہ پتہ نہ ہو، گراؤنڈ ریئلٹیز سے اویئر نہ ہو، کیونکہ جب لیجسلیشن، پروسیکیوشن، پریزن، کرمنل جسٹس سسٹم، جوڈیشل سسٹم اس میں لیکوناز ہوں، اور کلبوشن جیسا جب ایک مسکرینٹ پاکستان کے فاٹ اور بلوچستان کے لوگوں کو مارنے والا ہو، اس کے لیے جوڈیشل سسٹم میں اتنی لکوناز ہوں کہ پھر آرمی کورٹس کا سہارا لیا جائے، تو پھر اس ایوان میں بیٹھنے والے ان سینیٹرز اور ان حکومتوں سے میرا سوال یہ ہے اس وقت خاموش کیوں تھے؟ اور آج جب 3 دنوں میں الحمدللہ ایک خون کا قطرہ نہیں گرا اور اللہ کے فضل سے پیسفل نیگوسیشنز ہوئے جس میں انہوں نے معاذرت بھی کی، تو آج آپ کس کیپیسٹی میں ان کو چیلنج کر رہے ہیں؟ آنریبل چیئرمین، پہلی دفعہ تمام کی اسٹیک ہولڈرز، اپوزیشن چاہے وہ پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، ایوان کے اندر ان کے ساتھ میٹنگز میں جب ڈیلیبریشنز ہوئی انہوں نے ایک چیز کہی کہ یوز آف فورس نہ ہو۔ اس کے بعد تمام کی اسٹیک ہولڈرز، صوبائی حکومتیں، ان کے گورنرز، چیف منسٹرز، آئی جیز، رینجرز، لا انفورسنگ ایجنسیز، آرمی چیف، تمام کی اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ تھے، اور الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا تھا کہ ہم اپنے پاکستانیوں کے خلاف یوز آف فورس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ شاید ماضی کا وتیرہ ہو، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ایک طرف بلوچستان میں ایک پاکستانی سرنڈر کر رہا ہے، میں اس کو گلے لگاؤں، دوسری طرف آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کو گولی ماروں، تو نئے پاکستان میں پاکستانیوں پر گولی اور ڈنڈا چلانا یہ ماضی کا وتیرہ ہوگا، اس حکومت کا وتیرہ نہیں ہے۔ ہم ان کو گلے لگائیں گے، ان سے بات کریں گے، ان کو انگیج کریں گے، ان کے خدشات کو دور کریں گے۔ دیٹ واٹ واز دی الٹیمیٹ آبجیکٹو آف دی آنریبل پرائم منسٹر اینڈ دس پریزنٹ گورنمنٹ۔ آنریبل چیئرمین صاحب، کیا نکات پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی؟ نمبر 1 کہ یہ ہر پاکستانی کا، ہر ایگریو پارٹی کا جینین لیگل رائٹ ہے کہ وہ ریویو میں جائے۔ نمبر 2 اس کے ساتھ کلب کر دیا گیا ایگزٹ کنٹرول لسٹ، اگر سپریم کورٹ کوئی ڈیسیجن دے گی ریاست پاکستان اور اسٹیٹ کی ریٹ کے لیے، اس تمام ڈیسیجنز کو منوان امپلیمنٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2 کیا چیز ہوئی کہ وہ تمام لوگ جو دھرنے میں، جو کہ ایک تو وہ لوگ جو کہ جلاؤ میں تھے، پہلی دفعہ ان کے ساتھ لبیک کی ٹیم کے ساتھ جب بیٹھے ان کو ہم نے تمام فوٹیجز دکھائیں، اور میں اپلاڈ کروں گا اس میں منسٹر آف کمیونیکیشنز کو اور وہ تمام کی اسٹیک ہولڈر، موٹر وے پولیس کو، خاص کر ان ایریاز میں جہاں پہ 3 دن تک موٹر وے پہ جو جلاؤ کیا گیا، پتوکی میں، پنجاب میں، رشکئی انٹرچینج میں۔ اور آنریبل چیئرمین صاحب، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ حکومت فورن انویسٹیگیشن کرا رہی ہے۔ کچھ پولیٹیکل ورکرز جو ایوانوں میں تو یہ کہتے تھے کہ ہم یوز آف فورس نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان سے مفاہمت سے بات کریں، ان کے ورکرز نکلے اور انہوں نے جلاؤ کیا ہے۔ اینڈ لیٹ می اشور یو اٹس اے کمٹمنٹ ود دا گورنمنٹ آف پاکستان، ود دا پیپل آف پاکستان، اینڈ آن دس فورم that we won't forgive any one of them, we will make them an example جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ آنریبل چیئرمین صاحب، کیا انہوں نے، ہم نے تمام فوٹیجز جب لیبیک کو دکھائی، انہوں نے ان کو ڈسون کیا۔ اس کے بعد ایگزمپلری میجرز لیے گئے، سائبر کرائم، FIA، ڈیفنس سائبر کرائم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، جو فینسنگ، فورینسک، تمام فوٹیجز نادرا، تمام ڈیٹا لیا جا چکا ہے، اریسٹ ہو رہی ہیں، اور اریسٹ ہم اس جلد بازی میں نہیں کر رہے کوئی ہم نمبر بنائے کہ جی ہم نے اتنے اریسٹ کر لیے ہیں، پراپر لیگل فریم ورک کے انڈر بڑے طریقے سے ہم آگے جا رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو میں باور کرا دوں، کل بھی ہماری لبیک کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے، میں خود 1 دن بعد پھر جا رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو اور تمام کی اسٹیک ہولڈرز کو بریف کرنے، آپ کو اینڈ میں بتانا ہی ہے۔ آنریبل چیئرمین صاحب پلیز، ہم عوام کا تو ووٹ لے کے آتے ہیں، اور عوام کے ووٹ لینے کے بعد قوانین تو ہم نے بنائے، امپلیمنٹ نہیں کیا، پولیٹیکل ول نہیں تھا، خود اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، خود ہی فائنینس کیا، خود ہی پروموٹ کیا، خود ہی سپورٹ کیا۔ آج اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ان پر ہاتھ اٹھاؤ۔ ہم جو ریٹ کو چیلنج کرے گا، جو قانون کو توڑے گا،
جو ریاست پاکستان کی جگہ صحیح کا سبب بنے گا، نئے پاکستان میں ان کے خلاف ایگزمپلری میجر لیا جائے گا، چاہے وہ ان ایوانوں کا حصہ ہو، چاہے پی ٹی آئی اور اس حکومت کے کیبنٹ کے ممبران ہوں، پارلیمان کے ممبران ہوں۔ آنریبل پرائم منسٹر کا کلیئر میسج ہے کہ قانون توڑنے والے چاہے کوئی بھی ہو، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آنریبل چیئرمین صاحب، لاسٹ 1 منٹ۔ آنریبل چیئرمین صاحب، فار ہیون سیک، ہم نے جب اپوزیشن کو آن بورڈ لیا اور اپوزیشن نے پہلے دن ہمارے ساتھ بڑا زبردست طریقہ اور بڑی کھل کے باتیں کی، اگلے دن کورم اپوزیشن نے نیشنل اسمبلی میں پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے ہم سے ملنا ہی گوارا نہ کیا۔ اس کے باوجود ان کی وہ سوچ اور وہ جو کمٹمنٹ ہم نے تھی وہ پوری کی۔ آپ کو میں یہ باور کرانا چاہوں کہ انگیج کرنا تمام کی اسٹیک ہولڈرز کو الٹیمیٹ ہمارا آبجیکٹو ہے۔ نمبر 2، اٹ از آف ایمنس امپورٹنس۔ آنریبل چیئرمین صاحب، اس ایوان سے جب ایسی بات ہوگی، ابھی میں FATF کی میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں جس میں ہم خود ایڈمٹ کریں، اور یہی فوٹیجز جب ٹی وی پہ چلتی ہیں، یہی جب میڈیا کی زینت بنتی ہیں، ہمارے دشمن اس کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور کل خدا نہ خواستہ اگر FATF بلیک میں خدا نہ خواستہ میرے منہ بخاب اگر یہ چیز جاتی ہے تو آپ کو تو پوائنٹ سکورنگ کا تو فائدہ ہو جائے، لیکن ریاست پاکستان کے ان عوام اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جو فیوچر ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ آنریبل چیئرمین صاحب، یو نیڈ ٹو ڈرا لائن فار آل دا پارلیمنٹریئنز انکلوڈنگ us that anything against national security, anything against which can put this country in a position where we can ultimately suffer, I believe it is your prerogative. Please draw a line for all the parliamentarians that they shouldn't cross that red line. Otherwise, we will become a laughing stock in the entire globe, which we can't afford. Thank you, Honorable Speaker, sir.